مولانا صاحب ہمیشہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہی ہے. آج یہ اعلان کر دے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دوں گا اسٹیبلشمنٹ کو. نواز شریف صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. خان صاحب بہت جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے خامی ہے؟ خامی ہے. ان کو پلے بوائے کے طور پہ پیش کیا گیا، ایک نشئی کے طور پہ پیش کیا گیا تھا. اٹک جیل میں سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے جائے نماز طلب کی تھی. سب نے مل کے مجھے تختہ مشق بنایا کہ یہ کہاں سے آ گیا. سب نے خان کے پاس جا کے ان کے کان بھرنے شروع کیے. وہ خان کے ساتھ میری ایک دو دفعہ تلخی بھی ہوئی تھی. علیم عادل شیخ نے اپنے گھر میں 7 سیٹیں تقسیم کی تھی نیشنل اسمبلی کی. جہانگیر ترین کو گنوایا، علیم خان کو گنوایا. یہ بڑے ہی پھلدار درخت تھے. اپنی بہن علیمہ خان اور سلمان راجہ کو فارغ کریں جنہوں نے پارٹی کو اس مقام تک پہنچایا. یہ جو یوٹیوبر باہر گئے ہیں ان کو تو بھجوایا گیا ہے اسی ایجنڈے کے تحت کہ پارٹی میں انتشار پھیلائیں. کوئی بھی یہ کہ ایک نام بتا دے جس کو انہوں نے اسپیئر کیا ہو. سیاست میں جو عزت دیتا ہے نا ان کے جوتے اٹھانے کو آدمی تیار ہو جاتا ہے. علیم خان نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ پہلی دفعہ تو نہیں نکالا، جب تیسری دفعہ کوئی نکال دینا ویسے بھی سنت ہے. مریم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے ہانیسٹلی. جہاز کا خریدا جانا یہ بہت بڑی غلطی تھی. شفیع جان خیبر پختونخوا کے میل ورژن ہے اعظم بخاری کے. بلاول بھٹو زرداری انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہے، بے نظیر کا بیٹا ہے. اگر یہ سندھ میں ڈلیور کر پاتا تو پورا پاکستان اس کے پیچھے لگ چکا ہوتا. جمامہ گولڈ سمیت کو طلاق دلانے میں بھی علیمہ خانم کی رہی منت ہے. تینوں خان کی بیگمات کے ساتھ علیمہ خانم کی تو کبھی نہیں بنی ہے. علیمہ خان یہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر نکلیں، تو کیا یہ واقع درست؟ یہ درست ہے. جب خان صاحب باہر نہیں نکلیں گے تو یہ اسی طرح پارٹی کو ٹیک اوور کرتی رہے گی. اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. میں کلمتاً کہتا ہوں خان نے 29 لیڈروں کے سامنے جیل میں ہمیں کہا علیمہ خانم کو آپ لاک کر دیں. آج پارٹی کہاں پہ ہے؟ یہ وفادار ہیں ہم غدار ہیں. خان صاحب خود اپنی عادتوں سے مجبور ہیں. خان اپنے فیصلے پہ ڈٹا رہتا، پارٹی قطعاً اس مقام کو نہ پہنچتی. السلام علیکم، میں ہوں اقرا ریاض، آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے جرنلزم سے سٹارٹ کیا، پھر جج بنے، پھر وکیل بنے، پھر سیاست کا رخ اختیار کیا، پھر اس کے بعد اپنی بے باک آواز کی وجہ سے، گفتگو کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے گئے. پاکستان میں بھی ان کو بہت بےحد پیار ملا، محبت ملی، سب نے پسند کیا. لیکن وہیں پر ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. بہت چیزیں انہوں نے فیس کیا. آج ہم بات کریں گے اپنے گیسٹ کی سیاسی زندگی کے بارے میں، وفاداری کے بارے میں، اختلافات کے بارے میں، ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. شیر افضل مروت صاحب، ویلکم ٹو گفتگو. کیا حال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ اقرا. گفتگو کی آپ کی ٹیم کو یہاں میرے آفس میں خوش آمدید. آپ کی آمد کا شکریہ. جرنلزم کیوں چھوڑی؟ جرنلزم جو ہے، میں ایڈیٹوریل رائٹر ہوا کرتا تھا انگلش اخبارات کے لیے. بلکہ اخبار تھے 2-3 جن کے ساتھ میں نے کام کیا. میں لکھا کرتا تھا، پھر ایک اخبار کا ایڈیٹر بنا. لیکن یہ میری جوانی کے ایام تھے اور میں اس وقت جرنلزم پڑھ رہا تھا پشاور یونیورسٹی میں. پھر جو ہیں میں نے یہ ایگزام دیا جوڈیشل سروس کا، تو جج منتخب ہو گیا. تو یہ میں سمجھتا تھا کہ اس دور میں، کیونکہ میرا پیشن زیادہ وکالت کی طرف تھا، قانون کے شعبے کی طرف تھا، اور میں زیادہ لکھا بھی جو ہیں قانون و انصاف سے ریلیٹڈ معاملات پہ لکھا کرتا تھا. تو میں پھر منصف کے منصب پہ فائز ہوا. پھر 16 سال ادھر رہا. کیسا رہا وہاں پہ تجربہ؟ 16 سال کو زیادہ ہو گئے تھے، مجھے 10 سال بعد چھوڑ دینا چاہیے تھا. کوئی ایسا فیصلہ کیا جو آج تک یاد ہے؟ فیصلے سارے مشکل ہوتے ہیں. لوگوں کے حقوق پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں، ان کی آزادی کے، ان کے قید کے فیصلے کرتے ہیں. تو فیصلہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں. آپ کی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ کسی کو بہت باری پڑ سکتی ہے. مجھے ہزاروں کیسز یاد ہے، بلکہ میرا خیال ہے میرے فیصلے شدہ تمام کیسز مجھے یاد ہے. یہ تو بتائیں کہ سیاست کی طرف آنا کیسے ہوا؟ میری فیملی جو تھی وہ سیاست سے وابستہ تھی. میرے بزرگ سارے پولیٹیشین رہے ہیں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ اپنے ضلع کے چیئرمین ضلع کونسل رہے تھے. میرے فادر ان لا جو ہیں وہ ممبر پارلیمنٹ رہے تھے، MNA رہے تھے. میرے ایک انکل ہیں وہ 2-3 دفعہ MP رہے.
اور ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ قبائلی طرز کی سیاست ہوا کرتی ہے، آج بھی وہی تقریباً خد و خال ہے۔ تو سیاست میں والد صاحب کے گزر جانے کے بعد جو اپنا قبیلہ تھا اس کی سربراہی نبھاتا رہا۔ اپنے حلقوں سے میں نے جو بلدیاتی الیکشن تھے ہمیشہ تمام یونین کونسل میں جیتتا رہا ہوں، میرے امیدوار جیتتے تھے۔ تو یہ ایک ورثے میں ملی ہوئی چیز تھی۔ 2017 میں خان کی پارٹی کو جوائن کیا، پھر یہ جو باقی حالات ہے وہ آپ سب کے ساتھ۔ چلیں، خان صاحب کا ذکر تو آپ نے کر دیا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ کو کب محبت تو سب کرتے ہیں، آپ کو کب لگا کہ خان صاحب سے محبت نہیں، گل وسو بار ہے، عشق ہو گیا؟ خان صاحب کے ساتھ قربت کا موقع 2022 میں ملا۔ پہلی ملاقات؟ نہیں، ملاقاتیں تو بہت ہوئی تھی۔ میں 2022 میں انہوں نے مجھے بلایا بنی گالہ میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ فوجداری کیسز مجھ پہ بن رہے ہیں۔ میں اسلام آباد میں میری بہت ہی عالیشان پریکٹس رہی ہے کرمنل کیسز میں، سائبر کیسز میں، ٹیررزم کے کیسز میں، نارکوٹکس کیسز میں، قبضہ ریلیٹڈ کیسز میں، ریپ کے کیسز میں، بہت عالیشان میں نے بہت ہی مطلب ہے کہ سخت کیسز ہینڈل کیے ہیں۔ تو ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں، آئی نیڈ یو آن ریگولر بیسس۔ پھر یہ مئی 2022 کی بات ہے۔ پھر جب اس دوران رمضان آ گیا، ہم نے پھر سیاسی مشورے بھی دینے شروع کیے۔ پھر خان کے ساتھ جتنی قربت ہوتی گئی ان کو میں سمجھتا گیا، اور وہ مجھے سمجھتے گئے۔ اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ میں سب سے ان کا معتمد ہوا کرتا تھا، وہ جو کہتے ہیں نا معتمد خاص۔ تو کیونکہ ان کو پتہ تھا، وہ سمجھ گئے تھے مجھے کہ ہیں آدمی تھوڑا ٹھیڑا لیکن رزلٹ، یعنی ہم مانتے ہیں آپ تھوڑے ٹیڑھے ہیں؟ میں ہوں ہی ایسا آدمی، میں اپنی یہ خوبیاں اور خامیاں چھپاتا نہیں ہوں، میں مشکل آدمی ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے خان صاحب کے بارے میں کہ وہ بہت جلدی اعتبار کر لیتے ہیں، تو جو لوگوں کا ان پر اعتبار کرنا، ان کا لوگوں پر اعتبار کرنا، یہ ان کی خوبی ہے، خامی ہے؟ خامی ہے۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ اعتبار نہ کریں، نہ کریں، نہ دیکھیں کریں؟ خان صاحب کی جو مطلب ہے خوبیاں تو بے شمار ہے۔ جو میں نے بتائی ہیں وہ پوری دنیا نے سنی ہے۔ ان کو پلے بوائے کے طور پہ پیش کیا گیا، ایک نشئی کے طور پہ پیش کیا گیا تھا، ان کا پکچر اس طرح پورٹریٹ کیا گیا تھا جیسے وہ مذہب سے متنفر ہے۔ لیکن میں نے ان کو پہلے اٹک جیل میں، پھر اڈیالہ جیل میں ان کے بارے میں نے ان کو قریب سے دیکھا۔ وہ قرآن کریم کا سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے جائے نماز طلب کی تھی، اور قرآن کریم یعنی اٹک جیل میں جو پہلی چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا اور وہ میں نے پرووائڈ کیے۔ پھر بعد میں قرآن کریم کے انگریزی ترجمے، تو وہ جو قیدی تھے، جیل عملے تھے، وہ بتاتے تھے کہ یہ جناب علی قرآن کی تلاوت میں یہ مصروف رہتے ہیں اور تہجد کی نماز قضا نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک نیا روپ تھا۔ رمضان میں ہم راتوں کو دیر تک زوم پہ باتیں کرتے تھے، یا زوم پہ میٹنگز کرتے تھے، یا ٹیلی فون پہ، واٹس ایپ پہ، لیکن میرا خیال نہیں تھا کہ یہ رمضان میں دیر رات کو جو ہیں کسی عبادت کے لیے جاگے رہتے ہیں۔ تو وہ جب اٹک جیل گئے نا، تو ان کا خیال تھا کہ جی یہ تو کوکین ایڈکٹ ہوگا تو یہ مانگے گا۔ تو میں چونکہ پہلا آدمی تھا جو ان کے پاس جیل میں گیا، تو وہاں پتہ چلا کہ ان کے پیشاب کے ٹیسٹ لیے گئے اور وہ بھیجے گئے، کیونکہ یہ ان سے یورین ٹیسٹ سے آپ کی اگر 3 ماہ کے اندر آپ نے کوئی ڈرگ استعمال کی ہے، چرس ہے، کوکین ہے، گانجا ہے، یا افیون ہے، حتیٰ کہ شراب کا تو کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے، 72 گھنٹے تک، لیکن باقی جو ڈرگز ہوتے ہیں وہ ہیروئن ہے، یہ 3 ماہ تک یہ اپنے ٹریلز چھوڑتے ہیں۔ تو ان کے پیشاب کے ٹیسٹ لیے گئے، بھیجے گئے، بلڈ ٹیسٹ لیے گئے، اور بلڈ ٹیسٹ سے پھر زیادہ پیریڈ کے لیے ڈٹرمن ہو سکتا ہے۔ وہ سب 100% متوقع تھے کہ جناب اب تو یہ چیخ پکار ان کی آئے گی کہ ہمیں کوکین دو، ہمیں نشہ دو۔ آپ یقین کریں کہ وہ ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، رزلٹ بھی آ گئے۔ رزلٹ نے ان کو کلیئر کیا، نہ کوئی ڈیمانڈ ہوا، یہ سب کچھ لغویات تھی، بے بنیاد الزامات تھے جو ان پہ توپے گئے تھے۔ آپ نے خان صاحب سے ملاقات کی جیل میں، پھر آپ کی ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ اب ملاقاتیں بند کروائی گئی ہیں، تو کوئی نام کہ جس نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات بند کروائی؟ دیکھیں، سیاست ایک بڑی ظالم چیز ہے۔
اس میں کوئی جو ہے آپ کا اپنا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کو ایک نام دیں کوئی، اگر آپ نہیں. کو میں لگتا آپ کو ہے- بتاتا ہوں نا. اچھا، اصل میں سیاست میں آپ تبھی آگے بڑھتے ہیں جب کوئی آپ سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کو آپ گرا کے، یعنی کسی کو گراؤ گے تو آگے بڑھو گے. جب یہ لوگ 8 فروری کے بعد باہر نکلے نا تو ان کا نام و نشان تک نہیں تھا. خان صاحب کا نام تھا اور میرا نام تھا، تو یہ جناب انہوں نے سب نے مل کے مجھے تختہ مشق بنایا کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو سب نے خان کے پاس جا کے ان کے کان بھرنے شروع کیے. یہ میں کسی ایک آدمی کو کیا دوشی ٹھہراؤں گا؟ سارے ہیں. سارے، کیونکہ خوش آمدی میں ہوں نہیں، میں کسی کو خوش رکھ سکتا ہوں. اور البتہ خان کے ساتھ میری مطلب ہے کہ ایک دو دفعہ تلخی بھی ہوئی تھی جب میں کسی موقف پہ ڈٹ جاتا تھا یا وہ غلط فیصلہ کرتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ کیا نا، دیکھیے انہوں نے تو شاید لانگ رن میں میرے ساتھ نیکی کر دی. اگر انہوں نے خان سے مجھے علیحدہ نہ کیا ہوتا تو واضح بات ہے یا میں آج مفرور ہوتا یا اڈیالہ جیل میں یا کسی جیل میں پڑا ہوتا اور ڈسکوالیفائی ہوتا، جو دوسروں کا شروع ہوا. تو لہٰذا اور جنہوں نے بھی کیا نا انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی برا کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی برا کیا. ہم خان کے لیے ایک تحریک تو چلا رہے تھے، ان کی رہائی کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہماری آواز تھی. اور جو غلط فیصلے ہوتے تھے جس نے پی ٹی آئی کو نقصان دیا ان پہ میں ان کا ناقد رہا. تو لہٰذا اب یہ بہت باری قیمت ہیں جو پارٹی چکا رہی ہے. آج پارٹی جس اشر اور جس مقام پہ پہنچ گئی ہے اس کا ہم نے سوچا نہیں تھا. پارٹی 9 مئی کے مقام سے بدرجہ کمزور ہیں، اور اس وقت تو لوگ جو ہیں ظلم و جبر کے باوجود ری ایکشنری تھے. آج لوگ ڈرے بھی آپ نے ہیں. لوگوں کو کیا مشورہ دیا تھا، پارٹی کو، لوگوں کو؟ لیکن میرے بہت سارے امور پہ اختلاف تھا. ہر وہ فیصلہ جو پارٹی کو نقصان دے سکتا تھا، خان کو نقصان دے سکتا تھا، جمہوریت کو نقصان دے سکتا تھا، اور کسی فرد کی یا افراد کی اس میں نوازش ہوتی تھی یا میرٹ کے برعکس ہوتا تھا یا اس میں بدنیتی شامل ہوتی تھی. مثال میں آپ کو دوں نا، الیکشن میں بہت سارے لوگوں نے اپنے خاندان میں ٹکٹ تقسیم کیے تھے، میں نے سب سے واپس لیے. اب وہ سارے دشمن ہو گئے. یعنی کراچی میں علیم عادل شیخ نے اپنے گھر میں 7 سیٹیں تقسیم کی تھی 7 سیٹیں؟ نیشنل اسمبلی کی. تو وہ میں نے خان کو بتایا، خان نے کہا واپس لے لیں. اس نے اپنے بھائیوں کو، حتیٰ کہ اپنے ملازمین کو، اپنے وکیلوں کو بھی ٹکٹ دیے تھے، نواز دیا تھا. نواز دیا تھا. وہ سندھ کی تمام قیادت کو پتہ ہے. وہ اس کے بعد وہ مخالف ہو گیا. تو جدھر موروثیت ہوئی یا اقربا پروری ہوتی تھی، یہ جو ابھی مناصب پہ لوگ بیٹھے ہیں سندھ بلوچستان کی تنظیم میں، یہ سپارشوں پہ بیٹھی ہے. کوئی ان میں دم خم نہیں ہے. پارٹی کو جو ہے یہ سندھ میں بھی ہم جیت سکتے تھے، بلوچستان میں ہم جیت سکتے تھے. یعنی جان کے ہارے ہیں؟ جان دیکھیں نا، یہ لوگ یہاں مرکز میں کسی سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو اپنے گروپ کو ایک صوبے میں رکھنے کے قیمت چکائی ہے. پارٹی نے بلوچستان میں ہم الیکشن جیت سکتے تھے. ہماری بڑی مطلب سب سے بڑی آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایک ایسی ریزن کہ جس کی وجہ سے نہیں جیتے، اس کے علاوہ مین ریزن بلوچستان میں آپ کہہ رہے ہیں نا جیت سکتے تھے، سب سے بڑی خامی کیا تھی؟ بلوچستان جو ہے سرداری نظام ہے، سیاست میں نوابی نظام ہے. تو ہم نے جن کو اپنی تنظیم سونپی تھی، ایک سالار کاکڑ اس میں بڑا ووکل تھا، لیکن تنظیم آپس میں اختلافات کا شکار تھی صدر اور جنرل سیکرٹری کے. میرا خیال ہے کہ ہم نے کمزور لوگوں کو اپنے معاملات سونپے تھے. کچھ مضبوط لوگ ہوتے جس طرح یار محمد رین تھے ہمارے ساتھ، اس نے بڑا کام کیا تھا، لیکن افسوس ہم نے ان کو گنوا دیا. تو اسی طرح جہانگیر ترین کو گنوایا، علیم خان کو گنوایا. یہ بڑے ہی پلدار درخت تھے. لیکن آپ دیکھیں نا جس طرح سے بھی ہم جہانگیر ترین کی بات کر رہے ہیں، آپ علیم خان کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو لے کر تو بہت زیادہ متضاد بیانات بھی سامنے آتے تھے کہ یہ جو ہے مخلص نہیں ہیں. تو پھر کس طرح سے یہ پھلدار تھے؟ اس کیا مطلب ہے؟ ان پہ کسی کا قرضہ تھا؟ نہیں، یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑا عہدہ حاصل کریں، کون سا بڑا عہدہ؟ صوبے کی نہیں، آپ شاید بھول گئی ہیں. ونجا. آپ کو تاریخ پڑھ کے بات کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے دور میں ہی علیم خان کی بیٹی اور علیم خان پہ جیلی کیس بنا، جیل گئے، اور انہی پی ٹی آئی کے دور میں یہ بری ہو گئے. یہ گلہ کس سے بنتا ہے؟ علیم خان کے ساتھ اس کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوا، جہانگیر ترین کے ساتھ.
پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا اس کو چوٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا. جو یہاں پہ کام دکھا جاتا ہے وہ جناب سب کی نظروں میں کھٹکتا ہے اور پھر یہ سب اسی چکر میں لگ جاتے ہیں کہ گرانا کیسے ہے. اور یہ بیسیکلی اپنی پارٹی کے ساتھ دشمنی ہے. آپ دیکھیں نا 2018 سے لے کر آج تک ایک نام مجھے بتائیں جو نیا پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہو. ایک بھی نہیں ہے. 20 لوگوں نے چھوڑا ضرور ہے. نیا کیوں شامل نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو بھی نئے لیڈر آنا چاہتے ہیں ان کو حلقوں میں کہیں ایکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم جب اضلاع سے رپورٹ مانگتے ہیں اضلاع کہتے ہیں نہیں چاہیے. اب اضلاع آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں متاثر ہوتے ہیں, ان کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے, پھر ان کے ساتھ ریجن کا صدر کھڑا ہو جاتا ہے, ریجن کے ساتھ صوبے کا صدر کھڑا ہو جاتا ہے. تو پارٹی میں آنا نہیں ہے کسی نے, جانے کے لیے تو کچھ کو چھڑایا گیا, بلکہ بہت سو کو چھڑایا گیا, اچھا مروت صاحب یہ تو اور بتائیں کچھ کو پارٹی خود ہی دھکیل رہی ہے. کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیاستدان جیل چلا جاتا ہے نا پکا سیاستدان بن کے نکلتا ہے, وہیں پر اصل تربیت ہوتی ہے, بہت چیزیں سیکھتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اب جب جیل سے باہر نکلیں گے تو انہیں کیا سب سے زیادہ چینجز آئیں گے؟ خان میں تبدیلی ضرور آئے گی. 3 کام جو وہ کریں گے جیل سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے. میرے خیال ہے جو انہوں نے کرنا ہے نا وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے کر لیں, کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے. ملاقاتیں تو بند ہیں, پھر وہ کیسے کریں؟ نہیں, ملاقاتیں بھی انہوں نے اسی لیے تو بند کر رہی ہیں کہ وہ کچھ کر نہ پائے. اور 3 کام جو وہ نہیں کریں گے؟ نہیں, 3 کام جو ان کو کرنے چاہیے, اپنی بہن علیمہ خان اور سلمان راجہ کو فارغ کریں. سب سے پہلا کام, جنہوں نے پارٹی کو اس مقام تک پہنچایا ہے. دوسرا کام, بلوچستان, سندھ, پنجاب کی تنظیمیں جو ہیں وہ توڑ دینی چاہیے, ری آرگنائزیشن ہونی چاہیے, انٹرا پارٹی الیکشن فل فور ہونے چاہیے. یعنی یہ دوسرا کام ہوا. تیسرا کام یہ ہے کہ پارٹی کو اختیارات سونپے جانے چاہیے. پارٹی بے بس ہے. ایک سوال ذہن میں آیا, اختیارات کی اگر ہم بات کرتے ہیں, پارٹی میں عہدے تو سب کے پاس ہیں, چلتی اس ٹائم کس کی ہے؟ خان صاحب سے تو ملاقاتیں بند ہے. پارٹی کون رول کر رہا ہے, کون چلا رہا ہے, کون فیصلے کر رہا ہے؟ جو جتنا کسی کو بلی کر سکتا ہے اسی کا سکہ چلتا ہے. مطلب یہ سب سے نا, زیادہ بلی چلے کون کر رہا ہے؟ آج کل تو علیمہ خانم کا توتی بول رہا ہے. سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز باہر, سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز جو کرتا دھرتا باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اوورسیز یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا, فائدہ پہنچایا؟ فائدہ آپ بتا دیں. نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے فائدہ فائدہ کیوں, کوئی نقصان؟ مجھے بتا دینا. کوئی ایک, تمام پاکستانیوں سے میرا سوال ہے, کوئی ایک فائدہ بتا دیں. یہ جو گالم گلوچ کرتے ہیں, لوگوں کو پارٹی سے ہی متنفر کر دیا ہے. اور یہ جو یوٹیوبر باہر گئے ہیں, اتنا آسان تھا باہر جانا پاکستان سے, ان کو تو بھجوایا گیا ہے اسی ایجنڈے کے تحت کہ پارٹی میں انتشار پھیلائیں. اور یہ لوگ یوٹیوبر جب سے گئے ہیں, ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ اپنے ہی لوگ ہیں. تو لہٰذا سب کو جو ہے اتنا گرا دیا لوگوں کی نظروں میں کہ اب پارٹی میں کوئی ملتا ہی نہیں ہے کسی کو اعتماد کرنے کے لیے. ایک خان رہ گیا ہے, یا پھر اگر کوئی رہ گئی ہے ذات تو وہ علیمہ خانم کی ہے. علیمہ خانم نے خود کوئی احتجاج لیڈ نہیں کرنا ہے, بس یہ اس کے حق میں ہے, اس کی کلاس لیں, اس کی کلاس. آپ نے کہا پی ٹی آئی میں علیمہ خان سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے نا, اور وہ پارٹی رول کر رہی ہیں, تو کس بنیاد پر اور ان کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے؟ سلمان اکرم راجہ کے علاوہ, سوشل میڈیا کے علاوہ, پارٹی کے جو اندر کے لوگ ہیں کیا وہ سپورٹ کرتے ہیں کوئی مجبوری میں, سپورٹ یا نہیں ہے. مجبوری میں بس؟ نہیں, کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کے پاس پارٹی کی. دیکھیں نا, پارٹی میں کسی بھی پارٹی میں آپ رہیں نا, ہاں جی, دل سے آدمی سپورٹ کرتا ہے اگر آپ کسی کو عزت دے. اب کسی کی تضییع کر کے خاک اعتماد اور کمانڈ کمائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کوئی پی ٹی آئی کے ایک نام بتا دیں جس کو انہوں نے اسپیئر کیا ہو. یہ زبردستی جو ہیں کوئی نہیں مانتا ہے. سیاست میں لوگ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں, عزت مانگتے ہیں, اور جو عزت دیتا ہے نا ان کے جوتے اٹھانے کو آدمی تیار ہو جاتا ہے. لیکن بلی کرنے والا, اور پھر وکیلوں کی صنف سے آپ کسی کو چنیں, پھر پٹھان بھی ہو, میرا خیال ہے یہ شدید غلط فہمی ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ علیمہ خان نے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلوائی, بیرسٹر گوہر نے اس بات کی تردید کی, اور پھر علیمہ خان نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے تو آپ کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پر مہم نہیں چلائی. وہ جھوٹ بول رہی ہے, اور بیرسٹر گوہر صاحب کے خلاف خود چل رہے ہیں, وہ میری کیا تردید کرے گا؟ یہی سوشل میڈیا اس کے خلاف بھی لگی ہوتی ہے. علیمہ خان کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو بیش کرو. جی, یہ واٹس ایپ گروپ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پہلے میں خود ان گروپوں میں ہوتا تھا, مجھے پتہ ہے کیا طریقے واردات ہے. تو لہٰذا ہر ریجن کے, یورپ کے, اوورسیز کے, پاکستان کے, لیکن یہ بڑی چھوٹی حرکتیں ہیں. اب تو میں
اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ روٹین میرے لیے ہو گئی ہے، اور جس کے لیے یہ روٹین بن جائے نا وہ پھر خائف نہیں رہتا ہے. میں تو ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں اور لعنت ہمیشہ بار بار ان ٹرالز پہ بیچتا رہتا ہوں. آپ کے ذریعے ایک دفعہ پھر بیچ دیتا ہوں. کہ جاؤ تسی جو کرنا کر لو، مینوں فرق نہیں پیتا. نہیں، تو مروت صاحب یہ تو بتائیں کہ پارٹی سے نکالے جانے کے بعد واپس آنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ پہلی دفعہ تو نہیں نکالا، جب تیسری دفعہ کوئی نکال دے نا، ویسے بھی سنت ہے، بس میرا پھر بس ہو گیا. اور وہ نکالے جانا، یہ بے توقیریاں، یہ ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے. لوگ پارٹیوں میں عزت و آبرو کے لیے جاتے ہیں، تضحیق کے لیے نہیں جاتے ہیں، نکالے جانے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اور وہ بھی نکالا جانا جس کی کوئی وجہ ہی معلوم نہ ہو. اور وجہ تو obviously جیلسی تھی، باقی تو کچھ نہیں تھی. سب سے زیادہ تنگ کس نے کیا پارٹی میں؟ وکیلوں نے. کسی ایک کا نام لینا چاہیں گے؟ سارے وکیل. آپ تو ڈرتے نہیں ہیں نا کسی سے. ڈرنا کیا ہے؟ چلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندہ پی ٹی آئی میں جس نے سب سے زیادہ آپ کو تنگ کیا، سب سے زیادہ جیلس ہوا؟ میرا خیال ہے تمام وکیلوں نے مجھے کافی تنگ کیا ہے. تمام، اب جتنے بھی خان کے وکیل ہیں سارے بدنیت ہیں. سب سے زیادہ تنگ کس چیز سے ہوتے ہیں آپ؟ عام زندگی میں ہاں جی. عام زندگی میں تو میں تنگ ہوتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی بدیانتیوں سے تنگ ہوتا ہوں. مطلب یہ نا کہ آدمی ہاتھ مارے تو صحیح مارے. یہ 2000 10,000 20,000 کا ہاتھ مارنا، اور یہ ہمیشہ جو بھی کام ہوتے ہیں یعنی آپ کو ہاتھ لگتے رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ گھر میں مثال کے طور میں کچھ چند اشیاء میں میں بڑا یہ ہوں. آپ سائیکک کہہ لیں، مثال کے طور پہ بجلی جب چلی جاتی ہے، اب بجلی کے لیے میں نے سولر ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں. میرے 5 گھر ہیں. ہاں، اب میرے 2 گھر اسلام آباد میں ہیں. میرا ایک فارم ہاؤس تھا وہ تو گر گیا ہے. ایک گھر میرا لکی شہر میں ہے، ایک اجرا میرا لکی شہر میں، ایک گاؤں میں گھر ہے، ایک گاؤں میں اجرا ہے. ہر جگہ کے لیے میں نے سولر لگائے ہیں. لیکن جب بھی یہ بجلی میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو میں نے ہر جگہ پھر یہ جنریٹر اور یہ لیتھیم بیٹریز، ان چیزوں میں ہمیشہ بڑا مگن رہتا ہوں. تو اب الحمدللہ سولر ٹیکنالوجی اب اتنی ڈیولپ ہو گئی کہ اب مجھے پرابلم نہیں ہوتی ہے. اگر 48 گھنٹے بھی بجلی نہ ہو تو تبھی میرا جنریٹر سٹارٹ ہوتا ہے. 48 گھنٹے تک بیک اپ ہے. آئی ایم شور کہ سارے تو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے اگر مخالفین بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مخالفین کو کیا، میرا میسج تو یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص بلی ہو جائے، ڈر جائے. ہر ایک شخص جو ہیں وہ آپ سے انفلوئنس ہو جائے. دنیا میں کچھ ٹیڑھی کیر بھی ہوتی ہے. تو میں اپنے تمام مخالفین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 10 دفعہ پیدا ہو کے بھی مجھے زیر بار نہیں کر سکتے ہیں. معاف کرنا ہو تو انہیں معاف کریں گے؟ ماں سوائے ان کے جنہوں نے قصداً میری تضحیق کی ہے. کیونکہ جو قصداً آپ کی تضحیق کرتا ہے اور جو نام نہیں لیتے آپ. نہیں ہے سارے. مثال کے طور پہ علیمہ خانم ہے، خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ گئی، معافی کا سوال ہی نہیں. حتیٰ اگر خان بھی کہہ دینا اپنا کام کرے. سلمان راجہ ہے، کبھی اس کے ساتھ میرا کوئی یعنی اختلاف کسی چیز پہ نہیں تھا، خواہ مخواہ پیچھے پڑ گیا. خدا کی قسم معاف نہیں کروں گا. اچھا، آپ ان دونوں کو نہیں معاف کریں گے، باقی سب کو کر دیں گے؟ نہیں، باقی کچھ اور بھی ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمینگیوں کی وجہ سے میں معاف نہیں کر سکتا. دوسری پارٹیوں کی اگر ہم بات کریں تو پی 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 میں کوئی ایک دوست تو ہیں. چلیں میں آپ سے نا پارٹیز کا نام لیتی جاتی ہوں، آپ نام بتاتے جائیں. پیپلز پارٹی میں آغا صاحب ہیں، یہ سردار ہیں لہاری کا، اور آصفہ بی بی جو ہیں اس کا میں بہت احترام کرتا ہوں. مجھے بہت اچھی لگتی ہے بیٹیوں کی طرح. پی ایم ایل این میں پی ایم ایل این میں تو ویسے کافی دوست ہیں میرے. سردار ایاز صادق جو ہیں بڑے میرے شفیق ہیں، لیکن ان کے ساتھ ذرا احترام کا رشتہ زیادہ ہے. عبدالرحمن خان جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ملک محمد احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے، وہ بہت دوستی کا قابل آدمی ہے. خواجہ سعد رفیق ہے. یہ یاروں کے یار ہیں یعنی. اور جے یو آئی فے میں جے یو آئی فے سے میری کافی قربت رہی ہے. انفارچونیٹلی
الیکشن کے دنوں میں مولانا صاحب کے ایک بھائی نے ذاتیات کا محاذ کھول دیا، اس کے بعد اب میرا کوئی من نہیں کرتا ہے کسی سے دوستی بنانے کا۔ مولانا صاحب کو ایک اگر مشورہ دینا ہو تو کیا مشورہ دیں گے؟ مولانا صاحب آج کل بڑے میڈیا کی زد میں ہیں۔ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس پر تو میں آپ سے بات کروں گی، آپ مجھے بتائیں ان کو مشورہ کیا؟ مشورہ دیکھیے، مولانا صاحب کی پارٹی کی اب تاریخ دیکھ لینا، ہمیشہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہی ہے، ہمیشہ سے، اپنے والد صاحب کے ٹائم سے۔ جنرل ضیاء کے ساتھ یہ تھے، مشرف کے ساتھ یہ تھے، خان کی حکومت گرانے میں یہ آگے تھا، 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانے میں کوئی ایک موقع کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی محاذرائی کی ہو۔ ابھی آج کل جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اور جو فوج کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، آج یہ اعلان کر دے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دوں گا اسٹیبلشمنٹ کو، تو میں پھر ان کو مانوں گا۔ آج یہ اعلان کر دے، یہ کبھی نہیں کرے گا۔ جب 28ویں آئینی ترمیم آئے گی یہ ووٹ ضرور دے گا۔ نواز شریف کو ایک مشورہ؟ نواز شریف صاحب جو ہیں اب عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ میں دیکھیں شریف آدمی ہی تو ہیں، لیکن یہ میرا مشورہ ضرور ہے کہ آج کے اس دور میں وہ پاکستان کی نوک پلک درست کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے جو وہ نہیں کر رہا ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان میں لوگوں کو بنیادی حقوق کا تحفظ چاہیے۔ یہ جو عدلیہ چھینی گئی ہے، یہ آزاد عدلیہ سب کے لیے ایک اثاثہ ہوتی ہے۔ آج تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید آزاد عدلیہ کا ان کو نقصان ہوگا، تو لہذا وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری، دیکھیے زرداری صاحب جو ہیں وہ قسمت کے دھنی ہیں، اور یقیناً کچھ خوبیاں اس میں ہوں گی۔ میں کبھی ان کے نزدیک نہیں رہا ہوں، کبھی ان سے میرا یہ نہیں رہا ہے، لیکن جو یہ بے نظیر سے ان کی شادی ہونا، یہ اس کے لیے لاٹری تھی، اور وہ لاٹری ابھی تک جو ہے کھلی ہوئی ہے۔ مریم نواز جس طرح سے پنجاب میں کام کر رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے ساتھ جسٹس کیا؟ دیکھیں مریم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے ہانیسٹلی، جو پنجاب کی گورننس کے حوالے سے، لیکن 2-3 چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئی۔ یہ جہاز کا خریدا جانا، پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا، اور اتنا مہنگا جہاز، اور پھر باہر کے پائلٹ رکھنا، جو ہم میڈیا سے دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اس نے اس کو بڑا ڈیمیج کیا۔ دوسرا جو ہے، اس نے کیبنٹ بڑی اچھی رکھی ہے، اپنے وزیروں سے بڑا ٹائم اور بڑا وقت لیتی ہیں، بیوروکریسی کو اس نے لگام ڈالا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے کے پی میں دیکھ لینا، وزیر اعلیٰ اور کابینہ برائے نام ہے، اصل اختیار بیوروکریسی کے پاس ہے۔ تو مریم بی بی کو ایک مشورہ میرا ضرور ہے، یہ جو ابھی قانون سازیاں، گوبر پہ ٹیکس اور فلاں پہ ٹیکس، یہ کیا مذاق ہے؟ ابھی پھر سن رہے ہیں کہ کوئی اور نیا قانون لا رہے ہیں۔ ان کو عوامی فلاح و بہبود کے قوانین بنانے چاہیے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا جس دن یہ پنجاب میں 3 ایم پی او کا خاتمہ کر دے، کیونکہ آج 3 ایم پی او سے پی ٹی آئی کو ڈسا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ مریم کی پارٹی کو ڈسا جائے گا۔ میں ایک چیز اور مطالبہ کرتا ہوں کہ پنجاب میں اور پورے ملک میں کسی بھی پاکستانی شہری کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی قانونی جواز ہونا چاہیے۔ پولیس جس کو مرضی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں امریکہ میں بلین ڈالر جو ہیں وہ غلط گرفتاریوں پہ ان لوگوں کو ارجانے میں ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں ایسا کوئی دستور ہی نہیں ہے، کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عظمہ بخاری پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، اور پھر کے پی کے جو وزیر اطلاعات ہیں، ان میں یہ جو نوک جھوک چلتی رہتی ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ پنجاب میں تو چلے پرفارمنس بولتی ہے نا، بس وہ شفیع جان خیبر پختونخوا کے میل ورژن ہے عظمہ بخاری کے۔ مطلب یہ ہیں کہ دونوں مطلب یہ ہیں کہ اپنی ڈیوٹیاں صحیح انجام دے رہے ہیں۔ جس طرح چلے عظمہ بخاری تو ایک بات ہے نا کہ عظمہ بخاری صاحبہ تو چلے اپنی پروگریس پہ بولتی ہیں نا، کہ مریم نواز نے جس طرح سے کہا سی ایم صاحبہ نے کہ ریڈ لائن ہے خواتین میری، اور بڑے اقدامات بھی کیے۔ کے پی میں جو اقدامات ہو رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کے پی میں جو پروگریس ہو رہی ہے، کے پی میں کب سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو انہوں نے اس طرح سے جسٹس کیا عوام کے ساتھ؟ جسٹس نہیں کیا ہے، ان سے کوتاہیاں ہوئی، ان سے لغزشیں ہوئی۔ آج بھی خیبر پختونخوا کرپشن کی زد میں ہیں،
اور جتنی کرپشن وہاں ہو رہی ہے اور ہوئی ہے گزشتہ 13 سالوں میں وہ بہت زیادہ ہیں. پارٹی کا جو ہے ستیہ ناش کر دیا. اور یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو پنجاب پولیس جو زیادتیاں کر رہی ہے, سی سی ڈی جو قتال کر رہی ہیں, لوگوں کو مار رہی ہیں, یہ چیزیں جو ہیں آج کو تو یہ ان کو محسوس ہوگا کہ ہم نے غنڈہ عناصر کو ختم کر دیا, لیکن پولیس کو عدالتوں کے اختیارات دے کے اب ان سے واپس لینا جو ہے بڑا مشکل ہے. یہ جو ڈار صاحب کا مقدمہ سنا تھا آپ نے, اس پر آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ انہوں نے تو کہا کہ پنجاب پولیس دیکھے گی اس کو. نہیں, میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں یہ قانون اور اخلاقیات اور مہذب معاشروں کی تاریخ میں جو مثالیں ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں مستعفی ہو جائے, کیونکہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہیں کیس. ان کا نواسہ نامزد ہے, بڑا سنگین اور مکروہ جرم کا ارتکاب ہوا ہے, پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. تو لہٰذا ڈار صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی عزت کے خاطر مستعفی ہونا چاہیے. اور یہ جو کیس ہے نا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آئندہ چند مہینوں میں ٹھکانے لگا دیں گی یہ انتظامیہ. یہ جو بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ کا موازنہ کیا جاتا ہے بہت زیادہ. نہیں, موازنہ کوئی نہیں بنتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس بڑے اچھے مواقع تھے کہ وہ سندھ میں گورننس کو امپروو کرتے. سندھ کی حالت میں دیکھ چکا ہوں, کراچی کی حالت. اور بدقسمتی ہے, انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہے, بے نظیر کا بیٹا ہے, امید کی کرن بن سکتا ہے ابھی بھی, لیکن پتہ نہیں کیوں وہ سندھ کے معاملات میں گورننس کو امپروو کرنے, وہاں بدعنوانی کو ختم کرنے, یعنی نہ پیسے کی کمی ہے, نہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سندھ میں ڈیلیور کر پاتا, سندھ کو ایک مثال بنا دیتا, تو پورا پاکستان اس کے پیچھے لگ چکا ہوتا. اب وزیروں کو خوش کرنے کے چکر میں یا پارٹی میں بدعنوان عناصر کو ایکوموڈیٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنا ہی گراف جو ہیں اور پی ٹی آئی کا, پیپل پارٹی کا گراف جو ہیں وہ گرا دیا ہے. پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم آیا کتنے زیادہ رہنما جو تھے, لیڈران جو تھے, روپوش ہوئے. آپ نے کیا کسی کی مدد کی؟ میں نے سب کی مدد کی. میں سب کا وکیل رہا ہوں. خان صاحب, بشرا بی بی, اور اس کے بعد علی امین خان, مراد سعید, یہ شبلی فراز, اسد کیسر, شاندانہ گلزار, دانا گلزار, شہریار افریدی, علی انہوں نے لاج رکھی. میرا خیال ہے 3-4 لوگ تو میرے ایسے ہیں جیسے گھر کے فرد, اور باقی جو ہیں جو رکھتا ہے, میں ویسے لوگوں سے توقع نہیں رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں نے ایک کاز کے لیے کیا تھا, کسی پہ ذاتی احسان نہیں تھا. جنہوں نے میرے ساتھ تعلق رکھا ہے میں ان کے لیے زندگی بھر میری خدمات ان کو حاصل ہیں. میں کبھی ان کو گرنے ہی نہیں دوں گا. ان کو پتہ ہے ان پہ کبھی بھی سختی آئے گی تو میں ہر موقع پہ ان کے لیے کھڑا رہوں گا. اور جنہوں نے دھتکارا ہے یا جنہوں نے سختی میں یا تکلیف کے ٹائم میں میرا ساتھ نہیں دیا, دیکھیں میں لوگوں سے مدد کی توقع بہت کم کرتا ہوں, لیکن وہ زبان سے میری حمایت کر سکتے تھے. وہ لوگ پچھتائیں گے کیونکہ میں نے ان سے کچھ نہیں لینا تھا, اور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے. آپ کو لون وولف کہا جاتا ہے, پھر کہ آپ مرد واحد ہیں, ٹھیک ہے, آپ اکیلے ہی کافی ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہا گیا. پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آئیں, تو کس نے اس بات کی ریت ڈالی؟ دیکھیے, پی ٹی آئی میں تو ہر ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہا جاتا ہے. ابھی بھی سب ایجنٹ ہیں. وہ جو جس کو گرانا چاہتے ہیں ان کو خود ہی ایجنٹ بنا لیتے ہیں. ایجنٹ بنانے کے لیے فرمائشی سنیں نا, کوئی شواہد ہوتے ہیں کسی پہ الزام لگانے کے لیے. کسی نے اپنے عمل سے, اپنے قول سے, اپنے فعل سے اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا آگے کیا ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ ایک محض الزام ہوتا ہے. البتہ اگر کوئی مستفید ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے جتنے کینڈیڈیٹ تھے سب ڈسکوالیفائی, میں بھی ڈسکوالیفائی ہوا. پھر سب کے نتیجے چھیننے کی کوشش کی گئی, میرا بھی نتیجہ چھیننے کی کوشش کی گئی. میں نے نہیں چھیننے دیا اپنے زور بازو سے. جو یہ تو بزدل لوگ تھے جو جیتنے کے باوجود ہار گئے, ورنہ 5000 لوگوں کو بھی ریٹرننگ افسر کے دفتر میں لے جاتے. مجال نہیں تھی کہ کوئی ان کا نتیجہ چوری کر لیتا. باقی جو ہیں پارٹی میں اب تو ماں سوائے خان صاحب کے اور علیمہ خانم کے باقی تو سب غدار ہیں. بشرا بی بی ورسز علیمہ خان, ہم نے دیکھا کہ کتنی زیادہ تکرار ہوتی ہے کہ نند بھاوت کی جو لڑائی ہے,
اصل میں نند بھاوچ کی لڑائی کیوں ہے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ فرا گوگی کا ذکر آنا، اس کے بعد مریم مٹو کا ذکر آنا، پھر سینیٹر پلوشا. دیکھیے علیمہ خانم کی تو جمائمہ گولڈ اسمتھ کے ساتھ بھی نہیں لگتی تھی. جمائمہ گولڈ اسمتھ کو طلاق دلانے میں بھی شاید زیادہ کردار، یعنی جو ان کی سپریشن تھی وہ علیمہ خانم کی رہین منت ہے. پھر جو دوسری بیوی آئی وہ صافی خاتون ریحام، تو ریحام کا بھی یہی حالت تھی کہ جناب علی نہ شادی میں گئی، یہ نہ ان کی شادی میں گئے. پھر جب بش بیوی کے ساتھ شادی ہوئی نہ یہ ان کے گھر جاتے تھے. تینوں خان کی بیگمات کے ساتھ علیمہ خانم کی تو کبھی نہیں بنی ہے. اور خان کا گھر جو ہیں وہ بسنے نہیں، یعنی نہ بسنے دینے میں تو ان کا بڑا کردار ہے. علیمہ خان کی اگر ہم بات کریں تو آخری چیز ان کے بارے میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب جب باہر رہیں گے تو جتنی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہیں اور یہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، علیمہ خان کے بارے میں یہ جو آوازیں آتی ہیں کہ یہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر نکلیں، تو کیا یہ واقع درست ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے. جب خان صاحب باہر نہیں نکلیں گے تو یہ اسی طرح پارٹی کو ٹیک اوور کرتی رہے گی، ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی. باقی جو ہے محترمہ علیمہ خانم جو ہے نا، وہ خان نے تو 20 دفعہ میں کہا ہے کہ ان کو بلاک کر دو، پوری قیادت کو کہا ہوا ہے. یہ تو ڈیفیکٹو کا قبضہ ہے، خان کے نہ چاہتی ہوئی بھی یہ قبضہ ہیں. اور اس کے خلاف کوئی بھی شخص جو خان کے پاس جا رہا ہے وہ میسج باہر لانے کی جرت نہیں کر سکتے، ورنہ خود اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے. میں کل متن کہتا ہوں، خان نے 29 لیڈروں کے سامنے جیل میں ہمیں کہا جب ٹرائل ہو رہے تھے کہ ان کو آپ بلاک کر دیں. اچھا ایک اور چیز تو بتائیں کہ علیمہ خان کو بلاک کرنے کی جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ خان صاحب نے برملا کہا کہ ان کو بلاک کریں، ایک دفعہ نہیں کہا، 20 دفعہ کہا ہے، سب کو کہا ہے، سب کو علم ہے. اس دفعہ بھی انہوں نے تحریک کی کال دے دی ہے. 3 سال سے کوئی کال لگی نہیں، مس کال. اس دفعہ بھی کیا کال ہو جائے؟ دیکھیں اب تو پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور پاکستانیوں کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ لوگ یہ رانگ نمبرز ہیں. پارٹی کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ لے آئے ہیں. جس وقت ہم پارٹی کے باگڈور میرے ہاتھ میں تھی، اس وقت پارٹی کس کمال کو پہنچی ہوئی تھی، احتجاج کس کمال کو تھے، کمپین جو ہیں ہم نے کس معراج پہ پہنچا دیے تھے. آج پارٹی کہاں پہ ہے؟ یہ وفادار ہیں، ہم غدار ہیں. تو ان کی وفاداری نے پارٹی کو کہاں پہ پہنچا دیا اور ہماری غداری نے جو ہے پارٹی کو اس وقت کہاں پہ پہنچایا تھا. وہ وقت جب پی ٹی آئی کا نام لینا جو ہے وہ ایک جرم تھا. وہ وقت جب خان کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. وہ وقت جو پی ٹی آئی کا میڈیا میں، عدالت میں، سیاست میں، کہیں پر بھی پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس وقت اتنے کڑے مشکل حالات میں ہم نے یہ خدمات انجام دی. ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی پینکو اور دوبارہ بلاؤ تو پھر جب پچکار کے آ جائیں گے. اور بھائی اب سنبھالو، اب جرت کرو اور اس پارٹی کو سنبھالو اور دکھاؤ قوم کو کہ آپ میں بھی کوئی ہمت ہے. ابھی بھی خان صاحب سے عشق ہے؟ خان صاحب دیکھیں، خان صاحب بہت اچھی انسان ہے، بہت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. واپس بلائیں تو آپ جائیں گے؟ دیکھیے خان صاحب مجبور ہیں، خان صاحب خود اپنی عادتوں سے مجبور ہیں. خان اگر کاش اپنے فیصلے تبدیل نہ کرتا اور اپنے فیصلوں پہ ڈٹا رہتا، پارٹی قطعاً اس مقام کو نہ پہنچتی. اور پی ٹی آئی کے معاملات میں خاندان کی مداخلت بہت بڑھ چکی ہے. تقریباً 90% معاملات جو ہیں وہ سفارشوں کی نظر ہو رہے ہیں. تو لہذا ایسے حالات میں اگر خان کے پاس دوبارہ جاتا بھی ہوں تو ان عادتوں کے ساتھ کہ میں کسی گروپ کا حصہ نہیں بن سکتا ہوں اور کھری بات کروں گا، میرا کوئی فیوچر نہیں ہے. ہاں البتہ اگر خان نے کچھ تاریخ سے اور وقت سے سبق سیکھا اور وہ اپنے فیصلوں پہ ڈٹ کر کڑے ہونا شروع ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ میں پھر اس پارٹی میں واپس جاؤں، ہو سکتا ہے. آپ نے کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا ایک پروگرام میں، یاد آیا کچھ؟ اصل وجہ کیا تھی؟ انہوں نے جان کے آپ کو اس نوبت تک لے کر آئے تھے؟ وہ اینکر صاحب جو ہے نا آج کل تو فارغ ہے میرے خیال میں. وہ مشہور ہی اس لیے ہیں، وہ بیسیکلی بڑی امجید شخصیت ہے، حکیم بھی ہے، یہ مردانہ طاقت کی دوائیاں بھی بیچتا ہے، لوگوں کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے لڑواتا بھی ہے، جھوٹ کا
پلندے کا ویلاگ بھی کرتا ہے. بس ایک گھٹیا آدمی ہے. خواتین پولیٹیشین اور اینکر کے پر آپ کے بیانات پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے. نہیں، خواتین جو ہے نا، میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں ہر اس خاتون کا، اور میں نے خواتین کے حقوق کی بڑی جنگیں لڑی ہیں، عدالتی لڑائیاں لڑی ہیں. لیکن جو بے شرم ہوتی ہے، جو خواتین ہونے کا فائدہ اٹھا کے وہ یہ کہیں کہ میری توہین تو کریں اور میں اگر جواب دوں تو پھر جو ہیں خواتین کاٹ کھیلنا شروع کریں، ایسی چیزوں کا میں قائل نہیں ہوں. جو بدتمیز عورت ہوتی ہیں یا بے شرم ہوتی ہیں، وہ میرے لیے ایک اسی خبیث مرد کی طرح ہیں جو بدتمیز ہوتا ہے. آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس چیز کی؟ شرافت کی. نہیں، عورتوں کے بارے میں، جن کے بارے میں آپ اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ جو کارڈز اٹھاتی ہیں یا وکٹم کارڈ. 3-4 خواتین کے ساتھ تو میرا لپڑا ہوا ہے. 400 خواتین کے ساتھ تو نہیں ہوا ہے نا. ان کا اور میرا احترام کا رشتہ ہے. تو وہ 4 خواتین کا دیکھ لیں کہ ان کی کیا ہسٹری ہے. تو جو بدتمیز خاتون ہوگی نا، وہ خاطر جمع رکھیں. بدتمیز خاتون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدتمیز وہی ہوتی ہے نا جو دوسروں کے کام میں ناک جو ہیں گھسیڑتی ہے، جو دوسرے کے پیچھے ٹارچ لے کر پھرتی ہیں، تہمتیں لگاتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں، بلا دعوت کے جناب تشریف لے آتی ہیں، یا ٹویٹ پہ کوئی آپ پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی اپنے کام سے کام رکھو. آپ مجھ پہ تنقید کریں، پازیٹیو تنقید. ذاتی عملے کوئی کرے گا اور کہے گا میں تو عورت ہوں، نہ میں کسی صحافی کو پھر بخشتا ہوں چاہے وہ خاتون ہو، نہ سیاستدان کو بخشتا ہوں. ہاں البتہ تھوڑی سی عزت دے، 10 گنا عزت دیتا ہوں. لیکن یہ خاتون کاٹ کھیلنا کہ جناب میں تو خاتون ہوں اور میں جناب علی اس وجہ سے آپ مجھے کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے. خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی آج بھی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پہ نہیں ڈٹے رہتے ہیں. سب سے بڑی. ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ لائی لگ گئے. لائی لگ گئے یعنی جو ان کو بتائے تو وہ یقین کر لیتے ہیں. ہاں بالکل ہے. وہ جناب علی اور اپنی باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت خان کے پاس رہیں تاکہ وہ کوئی ان کو بھٹکا نہ سکے. علیمہ خان کو کوئی میسج دینا ہو تو کیا دیں گے؟ میں بات ہی کرنا پسند نہیں کروں گا. اور سلمان اکرم راجہ کو؟ اپنا کام کریں. بیرسٹر گوہر جو بھی کام کر رہے ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں؟ تھوڑا بہت. سی ایم کے پی کی جانب سے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں صوبے کے لیے اور کہ وہ صوبے کی تقدیر بدل دیں گے، تو کیا وہ واقعی کچھ کریں گے کہ کے پی کے عوام کے واؤ وٹ آ سی ایم؟ دیکھیے مجھے پتہ نہیں تھا. سی ایم کے پی پہ جو میں نے کیس کیا نا، وہ تو میرا ذاتی ایک ان کے ساتھ ایشو تھا. لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اس کیس کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان کو کافی کمزور کیا گیا ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ اب مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب بہت کمزور چیف منسٹر. گنڈا پور صاحب منظر عام پر آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. آخری سوال کا جواب دیجیے. دیکھیے گنڈا پور صاحب جو ہیں، وہ رات کو میری ان سے ملاقات ہوئی. میرے دوست ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں. میرے مطلب ایک دوستوں کے لیے بہت اچھے ہیں اور پارٹی کے لیے بہت اچھے رہے ہیں. زیادتی کی گئی، اس کی بے توقیری کی گئی اور پارٹی کے ساتھ زیادتی کی گئی. وہ جو جلسے جلوس وہ ہنگامے ہوا کرتے تھے وہ گنڈا پور کے دم سے تھے. وہ لوگ کہتے تھے نا خان کے لیے نکلتے ہیں، خان کے چاہنے والوں کو نکالنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے. اور وہ گنڈا پور تھے. اس سے پہلے میں تھا اور پھر 8 فروری کے بعد گنڈا پور صاحب نے بخوبی کر دیا. آخری سیگمنٹ کے جانے پڑیں گے ریپڈ فائر. ایک جو بھی میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 لائنر. ایک لفظ میں شیر افضل خان مروت. ریزولیوٹ. جرنلسٹ، وکیل، جج یا سیاستدان سب سے زیادہ اپنا کردار؟ وکیل اچھا لگا مجھے. پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ایک جملہ. نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. اگر ایک کنٹروورسی کو ڈیلیٹ کر سکیں تو؟ وہ افنان والی لڑائی ڈیلیٹ کر لیتا. عمران خان ایک لفظ. صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے لوگ. علیمہ خان سازش، اختلاف یا غلط فہمی؟ سب کچھ. بے دخلی کی خبر سنتے ہی کیا سوچا تھا؟ حیرت یا یہ تو ہونا ہی تھا؟ نہیں، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. میں یہ بے دخلی چھوڑے، زندگی میں نے بڑی بری خبریں سنی ہیں، برے حالات سے. عام انسان کبھی گزر نہیں سکتا ہے ان حالات سے جن سے میں گزرا ہوں. میں نے تو اپنے علاقے میں جن حالات سے گزرا ہوں، یہ 9 مئی کے بعد وہ جس کو چپیڑ پڑی وہ روتا منہ بسیر تک گیا کہ جی میں پارٹی چھوڑتا ہوں. ہم پہ تو 2009 سے لے کر 12 تک قیامت پڑی تھی. طالبان کی شکل میں تباہی اور جنازے اور قتل و غارت.
ان چیزوں سے جو گزر جائیں ان کے لیے پھر ایجنسیاں، پولیس، بدماشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر خان آج بلائیں تو جائیں گے یا نہیں؟ خان اگر بلائے گا تو لازماً جاؤں. آپ کا کرنٹ مشن ایک جملہ. میرا کرنٹ مشن اب میں سیاست سے ہٹ کے اب اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں. اپنے ملک میں خواتین اور بچوں اور جمہوریت کے لیے جو بھی خدمت کر سکا میں کرتا رہوں گا. تھینک یو سو مچ مروت صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تمام سوالات کے جوابات دیے. ایک بھی کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس پر مروت صاحب نے کہا اور نہیں یہ سوال نہیں کرنا. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیویبل ٹائم. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تو ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی گفتگو میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.